بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے بارے میں گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے کچھ عبادات مسلمانوں پہ بدنی لاگو کی ہیں اور کچھ مالی عبادات ہیں۔ بدنی عبادت جیسے نماز ہے، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کا پورا اہتمام جو ایک مالی فریضہ ہے، اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں پہ جو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر لاگو کی ہے۔ صاحب نصاب کی تعریف ہم نے کچھ عرض کی تھی کہ صاحب نصاب وہ بندہ یا وہ عورت ہوتی ہے، مرد یا عورت، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہو۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت میں 4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت۔ جس کے پاس یہ 4 چیزیں، یہ 4 میں سے 1-2 چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی مالیت پوری ہو جاتی ہے، یہ مرد یا عورت صاحب نصاب ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ مالدار لوگ ہیں۔ اب یہ اپنے مال کا ایک حصہ فقراء پر، مساکین پر، ضرورت مندوں پر خرچ کریں گے۔ یہ شریعت نے ان کے اوپر لاگو کی ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ زکوٰۃ پہلی امتوں پہ بھی تھی، ان کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا، ان امتوں پر بھی زکوٰۃ لاگو تھی۔ تو اس کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مہربانی کی، اس پہ اس اعتبار سے کہ یہ زکوٰۃ کی مقدار کم ہے اور زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دینی ہے، انہی لوگوں کے اندر خرچ کرنی ہے۔ یہ اللہ نے آسانی اور نرمی والا معاملہ رکھا ہے۔ پہلی امتوں پہ زکوٰۃ پہ چوتھائی تھا، چوتھا حصہ ان کو خرچ کرنا لازمی تھا۔ 25% زکوٰۃ تھی، 100 میں سے 25 روپے ان کو خرچ کرنا لازمی تھے۔ اور پھر زکوٰۃ کے ادائیگی کا طریقہ یہ تھا کہ اپنا مال جو انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کو کسی پہاڑ پہ، ٹیلے پہ لے جا کے رکھ دیتے الگ جگہ پہ، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ ہمارے اس مال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور آسمان سے ایک آگ آتی، اس مال کو جلا کے راکھ کر دیتی، جس کی نیت صحیح ہوتی اور مال خالص ہوتا، حلال مال ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس طرح زکوٰۃ کو مقرر کیا تھا۔ ہماری امت پہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آسانی اور سہولت فرمائی کہ اب ہمیں زکوٰۃ ہے 100 کے اوپر 2.5 روپے، 40واں حصہ، 40 روپے ہیں تو اس میں سے 1 دینا ہوگا، بہت کم مقدار ہے۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی اللہ نے نرمی کی کہ یہ نہیں ہے آسمان سے آگ آئے اور مال اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ ہو، نہیں، بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ تم اپنے مالدار لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ انہی رشتے دار، بلکہ اپنے قریبیوں پہ خرچ کرنے کا زیادہ اجر و ثواب ہے، اس مال کو خرچ کر دیں تو فائدہ لوگوں کے درمیان ہی رہ جاتا ہے، نفع لوگوں کو پہنچ جاتا ہے۔ تو بہت نرمی اور آسانی اللہ نے اس اعتبار سے فرمائی ہے۔ تو یہ صاحب نصاب لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پھر ایک متوسط طبقہ ہے، درمیانہ طبقہ، جس نے نہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے نہ زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں، زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ ان کے اندر پھر ایک چیز ہم نے بتائی تھی اضافی، کہ 4 چیزیں یہی، اور 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان، چیزیں جو گھر میں ویسے پڑی ہیں، استعمال میں نہیں ہے، مکان ہے، رہائش کے لیے رکھا ہے، اس کے علاوہ ایک اور مکان پلاٹ ان کا ہے، مکان اور ہے، ایک گاڑی استعمال میں، ایک گاڑی ویسے کھڑی ہے، ضرورت سے زائد چیزیں، یہ ملا کے ان کا 52.5 تولے مالیت کی جو مقدار ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔
لیکن چار چیزیں ملا کے نہیں پوری ہو رہی تھی، یا چار میں سے ایک دو چیزیں ملا کے جو اصل مال زکوٰۃ کا مال ہے اس میں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ یہ پانچویں چیز ملائی، پھر ان کا مقدار نصاب پورا ہوا۔ یہ بندے مرد ہوں یا عورت ہوں یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے اور دیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کا نصاب کم ہے چار چیزوں کو ملا کر۔ اور تیسرا طبقہ غریب طبقہ ہے، مستحق لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، ان کو خرچ کرنا ہم نے، تو وہ چار چیزیں یہی سونا چاندی نقدی سامان تجارت، اور پانچویں چیز ضرورت سے زائد سامان، یہ ملا کے بھی ان کی مقدار پوری نہیں ہو رہی، صاحب نصاب وہ نہیں بن رہے، تو اب یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ دینے میں سب سے بنیادی چیز جیسے میں نے عرض کی تھی کہ ایک تاریخ یہ متعین کرنا ضروری ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ جو چیزیں ہماری سیکھنے کی ہیں ہم خود ان چیزوں کو آ کے سیکھیں، پوچھیں۔ بعض دفعہ اس طرح مسائل کو سن کے پوری سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ضرورت حاجت جس کو پیش آتی ہے جس مسئلے کی، وہ اگر خود پوچھتا ہے تو اچھے طریقے سے بات سمجھ جاتا ہے۔ جیسے ہم دنیاوی طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کاشتکاری کر رہا ہے تو کاشتکاری کا مشورہ وہ لیتا ہے، اگرچہ بظاہر اس کو لگ رہا ہے میرا خرچہ اس میں لگے گا، لیکن وہ زراعت کے جو ماہر ہیں ان سے پوچھتا ہے، مشورہ کرتا ہے اپنی فصل کو اچھا کرنے کے لیے، تو وہ خود پوچھتا ہے، پھر اس کو صحیح سمجھ آ جاتی ہے۔ بیمار انسان ہوتا ہے تو کسی طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے، وہ صورتحال اپنی بتاتا ہے، پھر اس کے مطابق معالج طبیب ڈاکٹر اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ صحیح طور پہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دین کے معاملے میں بھی ہمیں یہ چیزیں اپنانی چاہیے جو چیزیں ضروری ہیں۔ اب دیکھیں زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ نماز جس پہ فرض ہے اس کو نماز کے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنا فرض ہے، حلال حرام جائز ناجائز، کون سا بندے کے لیے کس وقت میں کون سا عمل ہے وہ اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ پاکی ناپاکی کا علم ہو، یہ علم سیکھنا فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، چارہ کار نہیں ہے، سیکھنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسائل ہم جس کو بھی اللہ نے مال دیا ہے، مالی وسعت دی ہے، اللہ نے اس کو کچھ نہ کچھ حیثیت معاشرے کے اندر اچھی دی ہوئی ہے، تو اس کو یہ مسائل سیکھنے چاہیے، پوچھنے چاہیے، اپنی دینی رہنمائی کسی سے ضرور لینی چاہیے، جو ایک مستند عالم ہو، مستند مفتی ہو، جس سے آپ رہنمائی لیں اپنی پوری زندگی کے لیے۔ ایک رہنمائی، دینی رہنمائی کے لیے بھی آپ ایک بندے کو ضرور منتخب کر لیں جس کے اوپر آپ کو دلی طور پہ اطمینان ہے، علم پہ، اور اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری پوری ہیں، تو پھر آپ اس سے رہنمائی ضرور لیا کریں۔ جیسے ہم ڈاکٹر سے، طبیب سے اپنی صحت کے حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں، ایسے ہی ان سے بھی اگر ہم لیں گے رہنمائی دینی رہنماؤں سے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر آسانی آئے گی اور دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم پوچھ لیا کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں ہے، اہل ذکر سے تم سوال کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو۔ اور نہ جاننے والی بیماری کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے۔ نہ جاننا ایک بیماری ہے، جہالت ہے، تو اس کی علاج اس بیماری کا یہ ہے کہ بندہ سوال کر لے، پوچھ لے، تو وہ بیماری انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اب اس کے لیے ہمیں پوچھنا چاہیے، اپنی رہنمائی لینی چاہیے۔ زکوٰۃ کے لیے ایک تاریخ آپ متعین کر لیں جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں، مالدار ہوئے ہیں۔ وہ اب ہم دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار، سمجھدار، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، دین کے حوالے سے ہم بالکل سادہ بن جاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس مال آ گیا۔ خواتین کہتی ہیں ہمارے نکاح ہوا، شادی ہوئی، اس مہر میں ہمیں اتنی مقدار مل گئی، یا ہمارے پاس اتنا مال آ گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے دینا ہوتا ہے۔
کئی سال گزر گئے ہمیں پتہ نہیں چلا، مرد بھی بعض دفعہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، اتنے سال گزر گئے ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم نے کبھی زکوٰۃ کی فکر نہیں کی، زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طور پہ نہیں کی، کچھ نہ کچھ مال دے دیا ویسے ہی، اور زکوٰۃ کا ہم سمجھتے ادا ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس دن کو ہم نعمت کے طور پہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اس دن مجھے مالدار کر دیا ہے، ایسے لوگوں میں کر دیے جو دینے والے ہیں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیتے تھے، عطا کرتے تھے، نوازتے تھے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہوا ہے، مالدار اللہ نے کر دیا ہے، صاحب حیثیت ہمیں بنا دیا، شریعت کی نظر میں اب ہم مالدار ہو گئے۔ تو اب اس کا پورا ہم لحاظ رکھیں، وہ تاریخ اپنے پاس نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اور پھر اگلا سال جب آ رہا ہے اس پہ پھر ہم اسی تاریخ کو حساب کر لیں۔ اب اس میں بنیادی کچھ باتیں ہیں کہ اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے رمضان کے اندر، آپ مالدار ہیں مثال کے طور پہ، تو درمیانے سال کے اندر بعض دفعہ مال آتا ہے، بعض دفعہ مال جا رہا ہے آپ کے، پھر رمضان کے اندر آپ صاحب نصاب ہیں، اس رمضان میں بھی تھے، پچھلے میں، اگلے رمضان میں بھی آپ صاحب نصاب ہیں، اور تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو درمیان میں سال میں مال آتا جاتا رہا اس کی کیا ترتیب ہے زکوٰۃ کی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو رمضان سے ایک مہینہ پہلے کچھ لاکھ روپے آئے ہیں، کچھ مال اللہ نے اور دے دیا، کچھ اور کاروبار میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک مہینہ پہلے مال آیا ہے، پیسے آئے ہیں، رقم آئی ہے، اس پہ شاید زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہیں، جب آپ پہلے سے صاحب نصاب چل رہے ہیں، آپ مالدار ہیں، اب درمیان میں اگر کچھ اور مال مل گیا ہے تو اس پہ الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، ایک نصاب کے اوپر تو سال لازمی ہے کہ جب آپ مالدار ہوئے ہیں وہ سال آگے پورا ہو، لیکن اگر اس تاریخ کو، جس تاریخ کو اللہ نے آپ کو مالدار کیا ہے، ایک دن پہلے بھی آپ کے پاس کچھ مال آ جاتا ہے، رقم آ جاتی ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہوگی، اور اگر اس تاریخ سے پہلے آپ کے پاس مال کچھ کم ہو جاتا ہے، پہلے تھا 11 مہینے آپ کے پاس مال رہا، لیکن اس مہینے کے اندر آ کے آپ نے اپنی ضرورت میں خرچ کر لیا، آپ سے وہ مال ختم ہو گیا، تو اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ نہیں ہے، کیونکہ جس دن آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے اس دن آپ کے پاس وہ مال نہیں رہا۔ تو اس کی پوری کوشش کر کے، اہتمام کر کے، سیکھ کر، اچھے طریقے سے ہر کام سیکھ کر اس کو کرنا چاہیے۔ نماز اب پڑھتے ہیں ہم، اب نماز پڑھنے کے ساتھ ہم نماز کو سیکھ کر پڑھیں، زکوٰۃ ہم ادا کریں اور ساتھ سیکھ کر زکوٰۃ ادا کریں، تب ہماری صحیح زکوٰۃ ادا ہوگی، صحیح مال ہمارا جو ہے وہ نماز پوری اچھے طریقے سے پڑھی جائے گی، زکوٰۃ ہماری صحیح ادا ہوگی اور ہمارا مال پاک ہوگا۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، دنیاوی بھی اس کے فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کہ یہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو کیا کر دیتا ہے، بندے سے دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ صدقہ اللہ کی راہ میں، صدقہ خیرات کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کے غصے کو یہ چیز ٹھنڈا کرتی ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کرتی ہے۔ یہ مال صدقہ خیرات کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، یہ دنیاوی فائدہ ہے، اور پھر آپ غریبوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ اللہ نے آپ کو تعاون کا ایک موقع دے دیا۔ دیکھیں دنیا میں بہت سارے نظام چل رہے ہیں، ان تمام نظاموں میں سب سے بہترین نظام یہ زکوٰۃ کا نظام ہے، اللہ نے جو بنایا ہے۔ اس کو اگر کوئی ٹیکس کا نام دیتا ہے تو تب بھی یہ سب ٹیکسوں میں سب سے بہترین ٹیکس ہے، کہ اس کی اگر صحیح ادائیگی ہو اور پورے اہتمام کے ساتھ سیکھ کر، رہنمائی لے کر پھر ہم پورا ادا کریں گے، تو معاشرے کے اندر ایک بہترین قسم کا جو ہے وہ اپنا مال جو غریبوں تک بھی آپ پہنچائیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بھی بنیں گے۔ بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر مسلمان صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں تو غربت ختم ہو جائے گی، جو لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہی ہے، خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، ایک بندہ باہر نکل رہا ہے، آواز لگا رہا
ہے کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے میں اس کو زکوٰۃ دوں، سونا ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں، چاندی ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں کہ لوگ ان کو لے لیں، لیکن کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں مل رہا، زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس مال کے اندر دوسروں کو دینے کے اندر یہ خیر و برکت رکھی ہے۔ اور آج یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اب لوگ صحیح طور پہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں، یا پورے مسلمان صحیح طور پہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں، تو یہ سب سے بہترین قوم بن سکتی ہے زکوٰۃ صحیح ادا کرنے سے، پورے مسلمان ملکوں کے اعتبار سے۔ اور بڑے جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے مال کے اعتبار سے اس زمانے کے اندر مسلمانوں کو جو اللہ نے طاقت دی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی دی ہے، شاید تاریخ کے اندر مسلمانوں کے پاس اتنا نہ ہو۔ مسلمانوں کے بات کر رہے ہیں ہم، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں، بڑے بڑے عرب شہزادے اور عرب ملکوں کے اندر اللہ نے اتنا زیادہ مسلمانوں کو مال دے دیا ہے کہ اگر یہ اس پورے مال کا صحیح حق ادا کرنے لگ جائیں تو مسلمان بہت زیادہ اوپر چلے جائیں گے۔ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ لوگ اپنا مال خرچ نہ کریں، یہ مسلمانوں کے اندر سب سے زوال کی بڑی وجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں جب مال خرچ نہیں کریں گے مالدار لوگ تو وہ مال جب ان کے پاس ہی رہ جائے گا تو عیاشی ہوگی اور زیادہ بے حیائی عام ہوگی، کیونکہ مال تو انہوں نے خرچ کرنا نہیں، اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور مال کے اندر یہ ہے کہ جب زیادہ ہوتا ہے، آپ کسی کو دے نہیں رہے تو وہ عیاشی کی طرف لے جاتا ہے، بندے کو ریانی کے اندر لے جاتا ہے، بندہ سست ہو جاتا ہے، غفلت کے اندر پڑ جاتا ہے، جس سے پھر تمام برائیاں اسی سے پھر آگے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے مال کو خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین ترتیب بنائی ہے۔ اسلام ہمارا دین جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے، زندگی کا بہترین طریقہ ہے، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے اسلام کے علاوہ زندگی گزارنے کا۔ تو اس میں اگر ہم اس چیز کو ایک زکوٰۃ ہی کو لے لیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے یہ زکوٰۃ دینی ہے، جو مستحق غریب لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے، اور اس میں رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، زکوٰۃ جب فرض ہو گئی، آپ مالدار ہو گئے ہیں، کسی اور مہینے کی تاریخ کے اندر آپ ہوئے ہیں، اگلے سال جب وہی تاریخ آئے گی پھر آپ زکوٰۃ اسی میں دیں۔ زکوٰۃ جلدی ادا کرنی چاہیے، تاخیر کرنے سے بعض علماء کہتے بندہ گناہگار ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ نافرمانی میں چلا جاتا ہے کہ اس کی وقت کے اندر ادائیگی نہیں کی۔ اور ہو سکتا ہے زکوٰۃ ہمارے کسی مہینے میں فرض تھی، ہم نے زکوٰۃ کہا رمضان میں ادا کریں گے اور رمضان سے پہلے اللہ نے موت دے دی، کوئی پتہ نہیں ہے انسان کی زندگی کا، تو اب اس کے ذمے میں وہ زکوٰۃ رہ گئی۔ اب پیچھے ورثاء بعض دفعہ نہیں دیتے یا وصیت نہیں کی تھی، بتایا نہیں تھا، تو بہتر ہے کہ جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہو، جس تاریخ کو ہو، اسلامی مہینے کے اعتبار سے، قمری مہینے کے اعتبار سے، اسی میں ہم زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ہر رمضان کے اندر صدقہ خیرات کر دیں ہم، اللہ نے ہمیں مالی وسعت دی ہے، ہم ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا اس کے اندر تعاون کر دیں۔ اور اگر کسی نے تاریخ متعین نہیں کی تو اب وہ تاریخ اگر متعین کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ رمضان میں لوگ بعض کرتے ہیں تو رمضان کے اندر طے کر لے، لیکن پھر جو تاریخ طے کی ہے اسی میں حساب کرے، ادائیگی چاہے کہ وہ آگے پیچھے کرتا رہے۔ یہ چند ایک بنیادی چیزیں اور باتیں ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، اگر ان کا ہم خیال رکھیں گے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ایک مضبوط رشتہ اور مضبوط ایک تعلق قائم ہو جائے گا اگر ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے۔ بہت زیادہ صحابہ کی زندگی میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیں سادگی کے ساتھ رہنا اور سارا کچھ ہمیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ سیرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مزاج شناس ہیں، خلیفہ اول ہیں، بہت زیادہ مقام مرتبہ ہے حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو سرکاری وظیفہ لیتے ہیں جب خلیفہ بنے،
ان کی گھر والی کچھ پیسے اس میں سے اس وظیفے سے بچا رہی ہیں، روزانہ کے بچا رہی ہیں، اور پھر کہا کہ یہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے، اس سے حلوہ تیار ہو سکتا ہے، آپ اس پیسوں کو لے جائیں اور حلوہ تیار کر لیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ پیسے رقم کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روزانہ جو آپ خرچ دیتے تھے یا وظیفہ ہمارا جو ہوتا تھا اس میں سے میں نے یہ بچت کی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ایسی ہستی پر، فرمایا کہ یہ پیسے، اتنے پیسے ہمارے وظیفے میں سے، ہمارے خرچ میں سے بچ جاتے ہیں، تو یہ پیسے زائد ہیں ہماری ضرورت سے، وہ پیسے لیے اور جا کر بیت المال میں، سرکاری خزانے میں وہ جمع کروا دیے کہ یہ پیسے ہمارے پاس ضرورت سے زائد ہیں، ہماری ضرورت تو اتنے پیسوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا اخلاص اور خرچ کرنے کا تھا۔ حضرت عمر فاروق ان کے بعد خلیفہ راشد ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کا طرز عمل، اونٹ پہ بیٹھے ہیں، سر بھی چمک رہا ہے دھوپ کی وجہ سے، ان کا نقشہ کھینچتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور پیوند لگے ہوتے تھے، بعض دفعہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ آتے، کپڑوں پہ پیوند لگے، یہ ان کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو خرچ کرنے میں بہت زیادہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار تھے، اللہ نے مالی وسعت بھی دی تھی، خرچ بھی بہت کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ امیر زادے ہیں لوگوں کے اعتبار سے، لوگوں کے اچھا کھلاتے ہیں، اچھا خرچ کرتے ہیں، اور گھر میں سادی روٹی، سادہ سالن استعمال کرنے والے ہیں۔ گھر کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ امیروں کی سی زندگی گزار رہے ہوں، نہیں، سادگی تھی ان کے اندر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کیا شان ہے ان کا، کیا مقام ہے، شیر خدا ہیں۔ تو ان کی زندگی بھی آپ دیکھ لیں، سادہ سی زندگی ہے، چکی چلا رہی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ پہ نشان پڑ گئے، اور باہر سے پانی بھر کے لاتی ہیں، مشقت ہوتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو اپنے والد صاحب سے جا کے کہو کہ مجھے کوئی خادمہ دے دے، کوئی غلام دے دے جو یہ کام کر دیا کرے۔ تو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم یہ تسبیح، میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، تسبیح فاطمہ جو نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، یہ رات کو پڑھ لیا کرو، اس کی یہ بہتر ہے ایک غلام اور خادمہ سے۔ تو یہ ان کی زندگی ہے، سادگی ہے، کتنی ان کے زندگیاں تھی۔ آج ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر اس طرح کی سادگی لانے کی کوشش کریں، اپنی ضرورتوں کو کم سے کم چیزوں میں پورا کریں اور دوسرے ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ یہ مسلمان کی ایک ذمہ داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ تو مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، پھر بھی پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، تو وہ شخص ابھی تک میرے اوپر ایمان ہی نہیں لایا۔ تو یہ پڑوسیوں کا حق بتایا۔ مشہور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا، پانی نہیں پلایا۔ بندہ حیران ہوگا، اللہ سب کو دینے والے، سب کو عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کیسے؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو تیرے علاقے میں تھا، تجھے جاننے والا تھا، تجھے پتا تھا اس کے بارے میں، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، کپڑا نہیں پہنایا، اس کی پیاس کو دور نہیں کیا، وہ بیمار تھا، تو نے بیمار پرسی نہیں کی، تو یہ کرتا تو گویا کہ ایسے تھا جیسے تو نے میرے ساتھ یہ کیا۔ کیوں؟ بدلہ اور اجر ثواب اللہ تعالیٰ دینے والے، تو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا تھا اس کا اجر اور ثواب۔ یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے۔ تو کتنی خرچ کرنے کے فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا، 32 مرتبہ تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا، پھر الگ سے زکوٰۃ کا کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 80-82 جگہ پہ تقریباً زکوٰۃ کے بارے میں۔ اللہ تو ایک دفعہ ہی فرما دے کافی ہے، اللہ کی ذات، اللہ کا حکم آ گیا۔ اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، ہمارے پاس جو بھی دیا ہے سب کچھ اللہ کا ہے، ہماری جان بھی اللہ کی، مال بھی ہمارا اللہ کا، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سارا مال خرچ کرو، میں نے تمہیں دیا ہے، میری ملکیت ہے، اصل اللہ ہی اس کے مالک ہیں، سب چیزوں کے اللہ ہی دینے والے ہیں۔
تو بندے کو یہ بھی پابندی لگا سکتے تھے کہ سارا مال دو، یا کہتے آدھا مال خرچ کرو، لیکن اللہ نے مہربانی کی، بہت کم مقدار اللہ نے رکھی ہے، 2.5%، 2.5% جو ہے وہ اللہ نے زکوٰۃ کی رقم رکھی ہے، جو انتہائی تھوڑی مقدار ہے دیکھنے میں، اور خرچ کرنے میں بہت کم ہے۔ تو اللہ نے یہ مہربانی کی ہوئی ہے ہمارے اوپر، ورنہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے تو سارا مال بھی لگا سکتے تھے، اللہ نے اسی لیے لگائی ہے کہ یہ اتنا ادا کر دیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی نوازیں گے، مال اور زیادہ ہوگا، اور زیادہ بڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جس پہ ظلم کیا ہو اس نے معاف کر دیا ہو تو اس کی عزت اور شان کم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی شان اور عزت کو، مقام مرتبے کو اور بڑھائیں گے، جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو زکوٰۃ کو روک لیتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر مصائب آ جاتے ہیں۔ فرمایا بارشیں روک لی جاتی ہیں ایسی قوم کے اوپر جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے وہ قوم، جو قوم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتی۔ اب قحط سالی کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ چیزیں ختم ہو جائیں، کھانے پینے کی بنیادی ضرورتیں وہ انسانوں کو ملے ہی نہ، وہ اللہ تعالیٰ دنیا سے ہی چیزیں ختم کر دے، یہ بھی ایک قحط سالی ہے۔ اور ایک قحط سالی کی صورت یہ بھی ہے کہ چیزیں گرا ہو جائیں، مہنگی ہو جائیں، ان کا عام بندے کی پہنچ سے وہ دور ہو جائیں، خرید قوت خرید سے باہر ہو جائیں، یہ بھی قحط سالی کے اندر داخل ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ صدقہ خیرات، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہو گئے، رک گئے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے ہی محروم کر دیں، صرف تمہیں جانوروں کی وجہ سے، دوسری چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتے ہیں، بارش دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ دنیا کے اندر نہ دینے کے مصائب اور وبال دنیا کے اندر آتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتا، قرآن کریم میں بھی اس کے اوپر وعیدیں، بڑے سخت طرح کے عذاب بتائے۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال پیسے کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، گن گن کے رکھنا، مال وعددہ، مال ہے اس کو گن گن کے رکھ رہے ہیں، آج 100 تو کل 150، 200 ہو جائے، مال کی بڑھوتری میں لگے رہتے ہیں، جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، بتا دیجئے کیا ہوگا کل قیامت والے دن۔ اسی سونے کو، اسی چاندی کو گرم کیا جائے گا آگ کے اندر، ان کے چہروں کو، پیٹھوں کو، ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، اس کے ساتھ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی تمہارا مال ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جن کو تم نے بچا بچا کے رکھا، خرچ نہیں کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو جو اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، بڑا اژدہا سانپ بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیں گے، جو اس کو ڈستا رہے گا۔ اور فرمایا کہ ایک یہ مال جو ہے وہ انسان خرچ نہیں کرتا، یہ ایک بڑے سانپ کی شکل میں، ٹھیک ہے، وہ بن کے آ جائے گا شکل میں، اور اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے اس مال کے ذریعے سے کہ اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، یہ مال زکوٰۃ کا ہے۔ پھر عشر ہے، وہ زرعی پیداوار سے ہوتا ہے، اس کا وقت تو جب مال پیداوار آپ کے پاس آئے وہ اس کا وقت ہوتا ہے ادائیگی کا۔ جو بھی آپ نے پیداوار زمین سے اٹھائی ہے، اناج ہے، سبزی ہے، کوئی چیز آپ نے اگائی ہے، اس کا عشر ہے۔ ہمارے علاقے کے اعتبار سے 20واں حصہ بنتا ہے، نہری پانی بھی لگتا ہے، بارش کا پانی بھی ہوتا ہے، تو خرچہ اپنا بھی اٹھاتا ہے بندہ، تو اللہ کی طرف سے رحمت بارش آتی ہے، وہ بھی تو اب 20واں حصہ ہے، 100 میں سے 5 اور 1,00,000 میں سے 5,000 دینے ہوں گے، یہ عشر ہے۔ جتنی بھی مالی ہے تو اس کا 20واں حصہ یہ اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے، خرچ کرنا ہوتا ہے۔ جانور ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ کی ترتیب ہے، اگر زیادہ جانور ہوں تو اس میں پھر زکوٰۃ آ جاتی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کی ایک الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتائی ہوئی ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ ہمیں دینی چاہیے، سال کے بعد وہ ہوتی ہے۔ عشر تو
جب کبھی پیداوار ہے اس کا وقت ہے، اور یہ جو مال ہے دوسرا، پیسے، سونا چاندی، نقدی سامان تجارت، یہ سال کے بعد ہے، سال کے بعد ہے اور تھوڑی مقدار ہے، پورا ہم احتیاط کے ساتھ پوری جتنا اس کا بنتا ہے وہ دیا کریں حساب لگا کر۔ آج ہم پورا حساب لگا کر اگر زکوٰۃ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے مال کو صاف کر دیں گے، پاک کر دیں گے، اس کی میل کچیل دور ہو جائے گی، اور ہمارے لیے خیر و برکت اس میں ہوگی، ہمارے لیے اس میں اضافہ اللہ اور فرما دیں گے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ تمام مالدار مسلمانوں کو اس کی ہمت اور طاقت نصیب فرمائے، اور اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ ہم مال خرچ کریں گے اللہ ہمیں اور دے گا، اور دیا ہوا بھی یہ اللہ ہی کا ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔